بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ گزرا ہے، جس کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی نیک عمل کی توفیق دی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی سے قبولیت کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اصل جو فائدہ ہے عمل کا اس کی قبولیت سے ہے۔ اگر عمل قبول نہ ہو تو ایسے عمل کا انسان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے ان کا عمل قبول کرتے ہیں۔ تو عزیز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جو ہم نے عمل کیا ہے اس کی قبولیت کا سوال کریں، اور ہمارے سلف صالحین، صحابہ اور تابعین، ان کا یہی طریقہ رہتا تھا کہ وہ جو بھی عمل کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اس عمل پہ روتے تھے اور قبولیت کا سوال کرتے تھے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، کسی بھی نیک عمل کے بعد دوسرے عمل کی توفیق ہونا بھی عمل کی قبولیت کی نشانی ہے۔ رمضان المبارک میں جس کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوافل ادا کرنے کی توفیق دی ہے، اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے بعد بھی اپنا کچھ عمل جاری رکھے۔ اسی طرح اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی خدمت اور روزے داروں کی خدمت کی توفیق دی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا یہ عمل رمضان کے بعد بھی جاری رکھے اور لوگوں کی خدمت کرے۔ اسی طرح جس کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت کلام پاک کی توفیق دی ہو اور قرآن میں تدبر اور سوچ و بچار کی توفیق عطا فرمائی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنا یہ عمل رمضان کے بعد بھی جاری رکھے، کیونکہ عزیز دوستو اور ساتھیو، زندگی اور یہ دنیا جو ہے یہ بہت ہی تھوڑی، اور انسان کی جو زندگی ہے بہت کم ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی اپنا نیک عمل آخرت کے لیے جاری رکھے۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جس کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی گناہ سے بچنے کی توفیق دی ہو، اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے بعد بھی اس گناہ سے بچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا اور ثابت قدمی کا سوال کرے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرا دل اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، جس کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق دی ہو، چاہے وہ سگریٹ نوشی ہو، چاہے گانے سننا ہو، چاہے اور کوئی بھی گناہ ہو جس سے وہ رمضان میں بچ گیا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت رمضان کے بعد بھی اسی طرح اپنی حفاظت کرے، کیونکہ میرے بھائیو، رمضان ایک مدرسہ ہے، ایک ایسا مدرسہ ہے جو ہر اچھے اخلاق کی تربیت کرتا ہے اور ہر برے اخلاق سے رمضان کا مہینہ اور روزہ ہمیں اس سے روکتا ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، ہمیں اس عورت کی طرح نہیں ہونا چاہیے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا من بعد قوت انکاثا، کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو خود اپنا کپڑا بن کے اس کے بعد خود ہی اسے دھاگا کر دے اور اسے واپس کھول دے، اپنی محنت خود ہی ضائع کر دے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔